صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن والاہم وتبعہم بإحسان الى یوم الدین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. وقال تبارك وتعالى إجلالا وإكراما في شأن عظمة نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم ناظرین کرام، آج ہم حضرت سیدنا امام اعظم امام المحدثین سراج الائمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جمیل سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، اس لیے کہ ماہ شعبان المعظم جبھی بھی آتا ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد اور آپ کا تذکر جمیل ساری دنیا میں اقطار عالم میں کیا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات طیبہ ہے، آپ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کا تعارف ساری دنیا، تمام اہل علم، تمام عوام، ہر کوئی آپ کو جانتا ہے اور آپ کے علمی مقام و مرتبے کو مانتا بھی ہے، تسلیم بھی کرتا ہے۔ آج تمام مکاتب فکر کے علماء اگرچہ کہ اپنے پاس اعتراض ضرور رکھتے ہیں، لیکن جب علم کی بات آتی ہے، جب فن حدیث کی بات آتی ہے، جب فن فقہ کی بات آتی ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے فقہی اور علمی مقام و مرتبے کے وہ حضرات بھی قائل ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات طیبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و شرف کے ساتھ ساتھ ایک مقام تابعیت کا شرف بھی نوازا ہے۔ آپ تابعی کہلاتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں تابعین کے لیے جو فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ حدیث پاک میں اس طرح آتی ہے: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بہترین لوگوں کا، بہترین طبقے کا ذکر فرمایا تو اس طور پر فرمایا کہ لوگوں دیکھو، خیر القرون قرنی، یعنی جو میرا زمانہ ہے یہ تمام لوگوں میں سب سے بہترین لوگوں کا زمانہ ہے، سب سے بہترین امت، سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین عظمت و الفت والے لوگ کہلاتے ہیں تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درجے پر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ سب سے بہترین امت ہے، سب سے بہترین ہے وہ لوگ جو ان سے ملاقات کیے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں
अपनी माथे की आंखों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, वो लोग सहाबी हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक के लोग हैं। उसके बाद सहाबा किराम के बाद जो दूसरा ज़माना आया, जो दूसरे लोग आए हैं, वो लोग सहाबा किराम से मुलाकात करने वाले कहलाते हैं। ये लोग, इनके लिए जो टर्म है, इनके लिए जो इस्तिलाह है शरीयत मुतहरा में, वो इस्तिलाह ताबिई की इस्तिलाह है। ये हज़रात जो सहाबा किराम के ज़माने को पाते हैं, उनसे ईमान की हालात में मुलाकात करते हैं, तो उन लोगों को ताबिईन का ज़माना कहा जाता है, जिनके लिए भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुल कुरून का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब मुलक़ब फरमाया है, लक़ब अता फरमाया है। इससे भी इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत और बढ़ जाती है कि अल्लाह के रसूल ने आपके ज़माने को मुबारक ज़माना करार दिया है। और कुरान पाक की आयात बय्यिनात का अगर हम बगौर मुताला करें, जायज़ा लें और मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन की तशरीहात को देखें, तो इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत के बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इशारा आपका जिक्र जमील फरमाया है। जैसे कि अभी हमने जो आयत मुबारका जिक्र की है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत बयान फरमा रहा है। कह रहा है, पाक है वो ज़ात, हुवल्लज़ी, वो ज़ात, बअस फिल उम्मिय्यीना, जिसने अनपढ़ जाहिल लोगों में भेजा है, रसूलन, एक रसूल को। वो अल्लाह जिसने अनपढ़ जाहिल लोगों में रसूल को भेजा है, वो रसूल क्या करते हैं, उनका तारुफ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। ये सूरतुल जुमा की आयत मुबारका है। यतलू अलैहिम आयातिही, यतलू अलैहिम आयातिही, वो रसूल क्या करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की आयात उन्हें तिलावत करके बताते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां उन्हें जिक्र फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का उन्हें जिक्र फरमाते हैं। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, न सिर्फ वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बल्कि वो रसूल उनके दिलों को पाकीज़ा बनाते हैं, उनके दिलों को साफ सुथरा बनाते हैं। जो हमारे पास तज़किया नुफूस का एक टर्म, एक इस्तिलाह हमें मिलती है, वो अहले तसव्वुफ जो हज़रात बैअत और पीरी मुरीदी में यकीन रखते हैं, जो हज़रात मानते हैं, वो हज़रात के पास ये इस्तिलाह बतौर खास जिक्र की जाती है, तज़किया नफ्स। तो ये तज़किया नफ्स का जो ताल्लुक है, एक मुर्शिद अपने मुरीद को जो करता है, ये कोई नया नहीं है, ये दीन में कोई नई चीज नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा का ही वस्फ़ जमील है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व युज़क्कीहिम, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिलों को पाकीज़ा, वो साफ सुथरा मुतहहर बनाते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें किताब की तालीम देते हैं और हिकमत की तालीम अता फरमाते हैं। आखिर तक ये आयत बय्यिनात है, ये आयत करीमा है, मैं इख्तिसार अर्ज कर रहा हूँ। इसके बाद की जो आयत करीमा है, वह आखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सहाबा किराम को तालीम दिए हैं, सहाबा किराम के दिलों को पाकीज़ा, वो साफ सुथरा बनाए हैं, वैसे ही अल्लाह ताला फरमाता है, व आखरीन मिनहुम, इन सहाबा से हटकर और दूसरे लोग जो बाद आने वाले हैं, उनके दिलों को भी अल्लाह के रसूल पाकीज़ा, वो साफ सुथरा बनाते हैं, उनको भी किताब और हिकमत की तालीम अता फरमाते हैं। व आखरीन मिनहुम, वो दूसरे लोग लम्मा यल्हक़ू बिहिम, जो अभी इनसे मुलाकात नहीं की, अभी इनसे मिले नहीं है, अब तक इनसे मिले नहीं, उन लोगों के दिलों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा फरमाते हैं। अब हाज़िरीन किराम, नाज़रीन इज़्ज़ाम, यहाँ पर हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी है, वो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
آپ صحابہ کرام کو تو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، لیکن وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے خوش نصیب افراد ہیں جو ابھی آ کر ملے نہیں ہیں، ابھی ہم تک آئے نہیں ہیں، لیکن آپ ان کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں، ان کو بھی پاکیزہ و صاف ستھرا کرتے ہیں۔ جو ابھی تک ہم سے ملاقات نہیں کیے، جو ابھی آئے نہیں ہیں، وہ دوسرے کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب پر سکوت اختیار فرمایا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ بھی سکوت اختیار فرمایا۔ تیسری مرتبہ بھی انہوں نے سوال کیا تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے یا اسی وقت تشریف لائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا دست سے اقدس رکھ کر فرمایا کہ لو کان العلم بالسریا لنالہ رجل من اہل فارس، کہ سنو یہ سلمان فارسی جس علاقے کے رہنے والے ہیں وہ اہل فارس میں سے ایک شخص ایسا ہوگا۔ اللہ کے رسول کے کلمات، احادیث کریمہ کے کلمات جو ہے لنالہ رجال بھی فرمایا، ایک روایت میں لنالہ رجل بھی فرمایا ہے، یعنی اہل فارس میں سے ایک ایسا فرد پیدا ہوگا کہ اگر علم سریا ستارے پر بھی ہوگا تو وہ ضرور اس کو حاصل کر لے گا۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر دین سریا ستارے پر بھی ہوگا تو وہ اس کو ضرور حاصل کر لے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر شریعت مطہرہ، اللہ کے رسول کی تعلیمات اگر سریا ستارے پر بھی ہوگی تو وہ ان کو پالے گا، ان کو حاصل کر لے گا۔ تو اب اس سے مراد کون ہے؟ تو تابعین اعظام، محدثین کرام، یہاں پر علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین کرام نے بھی یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو دور تابعین میں پیدا ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی وہ ذات طیبہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو کس ہجری میں پیدا ہوئے؟ جیسے آپ نے حدیث پاک میں سنا، آپ کا دور دوسرا دور ہے، اور قرن کس کو کہتے ہیں؟ 100 سال کو قرن کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو 100 سال ذکر کیے جاتے ہیں 110 سال ہوتے ہیں، یہ پہلی قرن ہے۔ اس کے بعد پھر 100 سال اگر مراد لیے تو 210 سال ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ سن 80 ہجری میں ہوئی ہے، اگرچہ کہ بہت سارے اقوال حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت کے سلسلے میں آئے ہیں۔ بعض نے کہا سن 61 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، بعض نے کہا سن 71 ہجری میں 70 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن جمہور مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت سن 80 ہجری میں ہوئی اور اس وقت 699 عیسوی تھی جس وقت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس سرزمین پر تولد ہوئے ہیں، آپ اس خاندان عالم میں تشریف لائے ہیں۔ عزیز محترم ناظرین کرام، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ علاقہ کوفہ کہلاتا ہے۔ کوفہ کے ایک شہر عراق میں آپ جلوہ فروز ہوتے ہیں، آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جیسے ہم چاروں اماموں کا تذکرہ کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام مالک رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، یہ چاروں ائمہ طریقت جو کہلاتے ہیں، ائمہ شریعت جو کہلاتے ہیں، ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی وہ خوبی ہے، وہ کمال ہے، وہ عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تابعی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، نہ صرف ملاقات ثابت ہے بلکہ آپ نے صحابہ کرام سے روایتیں بھی سنا فرمائی ہے، روایتوں کو سنا ہے، لیا ہے اور دوسروں تک بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے آپ حضرت، فن حدیث میں سب سے بڑی کتاب جو قرآن پاک کے بعد سب سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے وہ امام بخاری، حضرت محمد بن اسماعیل
بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب صحیح البخاری ہے، الصحیح للبخاری ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. لیکن اس امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا اگر ہم جائزہ لیں کہ اس میں جو آپ نے روایتیں کی ہے، وہ روایات جو ہوتی ہے اس کے اندر جو اسانید ہوتے ہیں، جس میں صحابہ کرام سے جو روایتیں ہم کرتے ہیں، ان کے بعد انہوں نے ان کو بیان کیا، ان کے بعد انہوں نے ان کو روایت بیان کی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو روایات پہنچتی ہے، ان روایتوں میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سند کے ساتھ ذکر فرمائی ہے، اس میں خلافیات موجود ہے. خلافیات کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری کے درمیان روایت حدیث میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ 3 صحابہ کرام درمیان میں جو طرق ہوتے ہیں، جو راوی بیان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ 3 راوی ہوتے ہیں، اس کو خلافیات کہا جاتا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوری مکمل بخاری میں آپ اٹھا کر دیکھیں تو جو ثلاثیات ہے اس کو بہت بڑا علمی مقام حاصل ہے، بہت بڑا درجہ حاصل ہے. اور وہ روایات جو صرف 3 واسطوں سے ذکر کیے گئے ہیں، وہ پوری مکمل بخاری شریف میں صرف 22 ہے. صرف 22 روایتیں ایسی ہیں جس کو امام بخاری نے 3 راویوں کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد رباعیات، خماسیات، سداسیات، یہ ایک بہت بڑا طویل حصہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے خلافیات کو اپنی روایتوں میں اپنی حدیث پاک کی روایت میں ذکر فرمایا ہے، جس میں 22 ذکر کیے جاتے ہیں. لیکن اب آئیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خوبی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نہ صرف فقہ کا امام مانتے ہیں بلکہ علم حدیث میں بھی امام الاعظم، امام المحدثین کا درجہ رکھتے ہیں. آپ تمام محدثین میں سب سے بڑے امام کا درجہ آپ رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے صحابہ کرام سے ڈائریکٹ حدیث پاک کو سنا ہے. بیچ میں صرف ایک ہی واسطہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. ایک صحابی یعنی امام اعظم نے جس سے روایت سنی ہے وہ صحابی رسول، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سنی ہے. اس لحاظ سے آپ نے جو حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے ایک روایت کے ساتھ، اس کو ہم کہتے ہیں احادیات. احادیات، یہ احادیات کا لفظ جو امام اعظم ابو حنیفہ کی روایتوں کے ساتھ خاص ہے. ایسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی جو خوبی ہے کہ آپ نے بعض جگہ آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں 6 احادیات کو ذکر فرمایا. بعض نے کہا 7 احادیات کو، بعض نے اس کی تعداد 11 بتلائی ہے، اور بعضوں نے تحقیق کر کے اس کی تعداد 16 تک بتلائی ہے. ایسی احادیث کریمہ جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک مرفوع حدیث کے درمیان صرف ایک ہی واسطہ ہے. اور آپ نے بھی سنا حضرت امام بخاری نے خلافیات 3 روایتیں، وہ بھی کتنی پوری بخاری شریف تلاش کر لیں تو صرف 22 ملتی ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی جو مسند ہے، مسانید امام اعظم اگر ہم دیکھتے ہیں، یا کتاب الاثار بروایت امام محمد اگر ہم دیکھتے ہیں، یا دیگر کتب امام اعظم کی دیکھتے ہیں، تو آپ نے جس میں ثنائیات کا ذکر فرمایا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں ایک واسطے سے جو روایتیں ہیں اس کا ذکر ابھی سنا. اب یہاں 2 واسطوں کا ذکر جو فرمایا ہے وہ تقریباً 2000 کی تعداد میں ایسی روایت ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مرفوع احادیث شریفہ کے ذکر کی جاتی ہے. اس کے بعد خلافیات کا جو ذکر امام بخاری نے 22 ذکر کیا ہے، ویسی تعداد اگر امام اعظم کی کتب حدیث میں دیکھتے ہیں تو ویسے تقریباً 6000 احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے درمیان یہ اس کا ذکر ملتا ہے. تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی جو علمی زندگی ہے، چونکہ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ، اسی سے متعلق چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، اس لیے کہ
آپ کی شان و عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی عظمت و جلالت اگر ہم ذکر کرتے جائیں تو حاضر کرام یہ ایک دو ایپیسوڈ نہیں بلکہ ہماری زندگیوں کا ایک اہم ترین حصہ گزر جائے گا، لیکن تبھی بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کما حقہ بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو علم کا سمندر ہے، علم کا ایک زہر بحر زخار ہے، تو دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی زہد و وقت تقوی اور طہارت کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک بڑا بلند پہاڑ نظر آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر جمیل میں چند چیزیں آپ کے سامنے کرنے کے بعد اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے علم دین کے حصول کے لیے، علم حدیث کے حصول کے لیے آپ نے نہ صرف اپنے مقام پر رہ کر اس کی طلب و جستجو فرمائی بلکہ آپ نے حرمین شریفین کا سفر بھی فرمایا ہے۔ آپ علم حدیث کے حصول کے لیے 3 مقامات آپ کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک تو شہر کوفہ میں آپ رہ کر وہاں پر علم حدیث اور طلب حدیث آپ نے فرمایا ہے، اس کے بعد حرمین شریفین کا ذکر بھی آپ کی زندگی میں ملتا ہے، بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں تقریباً 55 حج فرمائے ہیں، 55 حج آپ نے ادا فرمائے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حج ادا کرنا، مناسک حج ادا کرنا کتنا اہم ترین کام ہوتا ہے، کتنا مشکل ترین کام ہوتا ہے، انسان اس کے لیے بہت زیادہ تقرر کرتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ آج ہم حاجی حضرات کو دیکھتے ہیں بے انتہا سہولتیں ہونے کے باوجود، ٹرین کا سفر ہونے کے باوجود اور پلین کا سفر ہونے کے باوجود، سواریاں اچھی سے اچھی سواریوں کا انتخاب ہونے کے باوجود سفر میں جو حضرات سفر حج ادا کرتے ہیں وہ حضرات سے پوچھیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے سفر حج، مناسک حج کا ادا کرنا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اپنی حیات طیبہ میں 55 حج ادا فرمائے، اور کس لیے ادا فرمائے بلکہ اپنی زندگی کا حصہ آپ نے مکہ معظمہ میں، اپنی زندگی کے 7 سال آپ نے وہیں پر گزار دیے مکہ مکرمہ میں۔ وجہ کیا تھی؟ حدیث پاک کو طلب کرنا، حدیث پاک کو حاصل کرنا، صحابہ کرام سے روایتیں لینا، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اہم مشغلہ۔ آپ امام اعظم کا علمی مقام و مرتبہ بھی سن لیے ہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی کو صرف علم دین کے حصول کے حد تک ہی آپ نے اپنی زندگی کو موقوف نہیں فرمایا، بلکہ آپ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے تجارت بھی کیا ہے، بزنس بھی کیا ہے، حلال روزگار معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے دنیاوی کام بھی کیے ہیں، اس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے۔ الغرض امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کا بھی سفر فرمایا ہے۔ بصرہ کو آپ نے ذکر کیوں کیے؟ صرف اور صرف علم کے حصول کے لیے۔ دیکھیے آپ حضرات یہ لوگوں میں کتنی طلب، کتنی جستجو ہوتی تھی علم کے حصول کے لیے کہ حرمین شریفین کو جا رہے ہیں علم کے حاصل کرنے کے لیے، شہر کوفہ کو جا رہے ہیں، شہر بصرہ کو جا رہے ہیں، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اساتذہ ذکر کیے جاتے ہیں ان اساتذہ کا شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنے فخر کے ساتھ ہم اپنے اساتذہ کا نام ذکر کرتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علم حاصل کیا، آپ کے اساتذہ کا نام سن کر اور آپ کے اساتذہ کی تعداد سن کر بھی آپ لوگ حیران ہوں گے کہ اتنے حضرات کے ساتھ امام اعظم نے شرف تلمذ حاصل کیا۔ آپ دیکھیے ہمارے اساتذہ کا ذکر کریں گے تو ہم بولتے ہیں کہ زندگی میں 5 10 15 20 25، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جن اساتذہ کے بعد جا کر علم دین حاصل فرمایا ہے ان کی تعداد 4000 ذکر کی جاتی ہے۔ 4000 اساتذہ کے پاس آپ نے جا کر علم حاصل فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے پیروکار اور امام اعظم رضی اللہ عنہ کے پیروکار جو فالوورز ہوتے ہیں، شاگرد حضرات ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں ایک مرتبہ یہ ذکر چھڑ گیا۔ بعضوں نے کہا کہ ہمارے امام افضل ہے، بعض نے کہا کہ ہمارے امام افضل ہے، تو اس وقت ایک عظیم بزرگ جن کا نام روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ جن کا نام ہے، وہ بزرگ کا ذکر وہاں سے ہوا۔ علم دین حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ تھے، وہ کہنے لگے، امام شافعی کے جو فالوورز ہیں وہ کہنے لگے کہ ہمارے امام افضل ہے۔ دوسرے امام اعظم کے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فالوورز جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے امام افضل ہے۔ تو وہ بزرگ نے کہا کہ بس
میں ایک ہی بات پہ میں آپ لوگوں کا تصفیہ کرتا ہوں، آپ قبول کریں یا نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چاہنے والے تھے ان سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے امام نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنے اساتذہ کرام کے پاس جا کر شرف تلمس طے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 80 اساتذہ کرام کے پاس گئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ 80 اساتذہ کرام کا نام حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ کا ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ بزرگ نے توجہ ادھر فرمائی جدھر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، آپ کے فالوورز، آپ کے پیروکار تھے، ان کی طرف توجہ فرمائی، پوچھا کہ بتاؤ تم لوگ بتاؤ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ کتنے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ 100-200 نہیں بلکہ 4000 اساتذہ کرام ہمارے امام اعظم کے تھے۔ تو بزرگ نے کہا کہ دیکھو خلاصہ ظاہر ہے کہ جس کے اساتذہ اتنے زیادہ ہو تو وہ اپنے علم میں کتنا بڑا اقتدار روزگار ہوگا، کتنے بڑے مقام مرتبے پر فائز ہوگا، تم خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ کرام کی تعداد ہے۔ اب رہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی تعداد بے انتہا۔ بتایا جاتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد حضرات تھے تقریباً 1000 آپ کے شاگرد تھے۔ اور کیسے شاگرد؟ بڑے علمی مقام و مرتبے، اونچے مرتبے پر فائز امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، اور جن میں سے 40 شاگرد آپ کے ایسے تھے، 40 آپ کے تیار شدہ اسٹوڈنٹ ایسے تھے کہ جو مجتہد کے درجے پر فائز تھے، مجتہد کے درجے پر، اجتہاد کے درجے پر فائز۔ اجتہاد کس کو کہتے ہیں آپ کو میں آگے عرض کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مجتہد تھے، بلکہ آپ مجتہدین کے امام کہلاتے تھے، اس لیے کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو ایسا علم دیا کہ آپ کے شاگرد بھی منصب اجتہاد پر فائز ہونے لگ گئے۔ اور کیسے شاگرد آپ کے کہ اجتہاد ایسا کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، معمولی مقام نہیں ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد حضرات ہیں ان میں مشہور جو نام ذکر کیے جاتے ہیں، امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے امام حماد بن ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے امام وکیع بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مشہور شاگرد حضرات ہیں جو مستقل طور پر فن حدیث کے امام کہلاتے ہیں، یہ مستقل طور پر فن حدیث کے امام کہلاتے ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ حضرات جیسے ائمہ شریعت کا ذکر فرماتے ہیں، ان ائمہ شریعت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام مرتبہ ہے؟ دیکھیے آپ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ ائمہ طریقت کے جو امام کہلاتے ہیں وہ امام بھی امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہوتے ہیں۔ امام اعظم کا علمی مقام آپ دیکھیے کہ ڈائریکٹ نہیں، امام اعظم کے شاگرد کون ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ امام ہے کہ جن کے شاگرد حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ امام اعظم نے اپنے شاگردوں کو بھی ایسا تیار کیا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کا امام بنا دیا اپنے شاگردوں کو، اپنے وقت کا امام بنا دیا اپنے شاگردوں کو۔ تو الغرض حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کا جائزہ لیتے ہیں۔ مشہور کتب میں حضرت امام اعظم کا جو ذکر کیا جاتا ہے، ایک تو کتاب الآثار، یہ 4000 سے روایت کی گئی ہے، اس میں مشہور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت کے ذریعے امام اعظم کی کتاب الآثار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسانید امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر، یہ امام اعظم کی مشہور کتب میں یہ بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے الفقہ الاوسط یا ابسط، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب ہے۔ اسی طریقے سے العالم والمعلم یا والمتعلم، یہ بھی ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ رسالۃ الامام ابی حنیفہ اور وصیۃ الامام ابی حنیفہ، یہ چند کتابیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور ہے وہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب رہا
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصی زندگی. آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اجتہاد کیا ہے وہ تو میں ذکر کروں گا، لیکن آپ کا مقام دیکھیے کہ آپ اتنے علمی کام ہونے کے باوجود قرآن مجید سے بے انتہا شغف، قرآن مجید سے بے انتہا لگاؤ، تلاوت قرآن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نام کہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علمی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، علم حاصل کرتے وقت تھوڑا سا قرآن پاک کی تلاوت کی طرف توجہ نہیں رہتی. آج بھی موجودہ زمانے میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو جتنے عالم حضرات ہوتے ہیں جو تدریس اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں یا جو اپنے فن حدیث یا فن فقہ پڑھانے والے احباب ہوتے ہیں، وہ جب طلب علم میں یا تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت اور یہ کم ہو جاتی ہے. حالانکہ علم علماء کا اٹھنا بیٹھنا، علماء کا علم حدیث بیان کرنا، مسائل کو بیان کرنا، یہ سب تلاوت قرآن سے بڑھ کر ہوتا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن کا معاملہ آپ حضرات دیکھتے ہیں تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد زندگی کو آپ نے اپنی ایسی تقسیم کیا، ایسے ڈیوائڈ کیا، ایسے منظم کیا کہ آپ نے زندگی میں ٹائم ٹیبل بنایا. سب سے اہم چیز ہوتی ہے اوقات کی حفاظت کرنا. یہ اوقات کی حفاظت اگر کسی سے ہمیں سیکھنا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دن کیسے گزارا؟ دن آپ علم کے حاصل کرنے میں اور لوگوں کو پڑھانے میں، طلباء کو علم دین پہنچانے میں آپ ذکر کے گزار دیا کرتے تھے، اور رات جب آتی تھی تو مولا کی یاد میں، مولا کو منانے میں مصروف ہو جایا کرتے تھے. تلاوت قرآن کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں قرآن مجید جو مکمل شروع سے لے کر آخر تک آپ نے جو ختم کیا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 7,000 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا ہے. 7,000 مرتبہ، ایک دو نہیں، 7,000 مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ چند لوگوں کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری کہ روزانہ رات میں نفل نمازوں میں 2 رکعت میں مکمل قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. ایک تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اور حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر کیا جاتا ہے. انہی کے ساتھ ساتھ جہاں 2 رکعت نفل نماز میں رات کے حصے میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک نام حضرت سیدنا سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے بھی نفل نمازوں میں 2 رکعت میں آپ مکمل قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے. ناظرین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے ساتھ ساتھ بڑے متواضع، بڑے اخلاق کے پیکر، حسن و جمال کے پیکر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کرام کا جو ادب فرماتے ہیں اس کی ایک مثال میں بیان کرتا ہوں. انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا علم حاصل کرنا ہے، یقیناً وہ حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کا، اہل بیت کرام کا، اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا ادب بھی کرنا ہے. اس لیے کہ بغیر ادب کے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ انسان کے اندر عظمت اور رفعت کی طرف لے جانے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تکبر کی طرف، جو نقصان کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ادب کو بھی شامل حال رکھا ہے. ادب پہلا قرینہ ہے، ادب پہلا قرینہ ہے کس چیز کے لیے؟ زندگی گزارنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دنیا و آخرت کے حصول کے لیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادب کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ شریف جو مسجد حرام ہے، مسجد حرام میں آپ لوگوں کو فتویٰ دے رہے تھے. کان یفتی الناس، وہ لوگوں کو فتویٰ دے رہے تھے. اتنے میں کیا ہوا، پیچھے سے حضرت سیدنا امام جعفر
صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا کر خاموشی کے ساتھ امام اعظم جو لوگوں کو فتوے بیان کر رہے تھے، جو لوگوں کو مسائل سمجھا رہے تھے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے، آپ پیچھے ٹھہر کر سنتے رہے۔ آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ اہل بیت کرام میں سے ایک بڑے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ محسوس کیا تو فوراً اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ سے معذرت خواہی کی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا کہ حضرت آپ مجھے معاف فرما دیں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، اگر میں پہلے دیکھتا تو میں یہ ہمت نہیں کرتا کہ بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بیان کروں، میں آپ کے ادب کے لیے پہلے ہی کھڑا ہو جاتا، میں آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ مجھے معاف فرمائیں، معذرت خواہی کی۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے جو مسائل کو بیان کرنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو اس کے بعد آپ نے اپنی سند توثیق بھی آپ نے عطا فرما دی۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اہل بیت کے عظیم امام ہیں، انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا؟ یہ فرمایا اے امام، اے ابو حنیفہ اجلس وقت الناس، اے ابو حنیفہ آپ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر لوگوں کو فتوے دو، لوگوں کے سوالات کے جوابات دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ الا ھذا ادرکت آبائی، آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو لوگوں کو مسائل سوالات کے جوابات دینے کا طریقہ اختیار کیا ہے، میں نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر دیکھا ہے، میں نے اپنے آبا و اجداد کو پایا کہ وہ لوگ بھی اسی انداز سے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جو فتویٰ دیا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس پر سند مہر فرما دی، ثبت فرما دی اور کہا کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کو اسی نہج پہ فتوے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے علمی مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اہل بیت کرام سے اتنی زیادہ محبت کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، کہ دیکھو میری زندگی ایک علمی کام میں گزری ہے، علمی مشغلے میں گزری ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں گزری ہے، لوگوں کے ساتھ تعلیم و تعلم میں گزری ہے، مسائل کو بیان کرنے میں گزری ہے، استنباط مسائل میں گزری ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت امام اعظم نے فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر مجھے اپنی زندگی میں 2 سال امام جعفر صادق کے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا، میں تباہ ہو جاتا۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستو، صحبت صالح لوگوں کی صحبت کیا ہوتی ہے وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا، اور اہل بیت کرام کا مقام و مرتبہ بھی فرمایا کہ میں اتنا سب کچھ علم ہونے کے باوجود بھی میں ہلاکت کے گڑھے پر چلا جاتا، لیکن الحمدللہ مجھے اپنی زندگی کے 2 سال مجھے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اہل بیت کرام کے امام کے ساتھ گزرے ہیں، یہ میرے لیے بڑا شرف ہے اور ہلاکت سے بچاؤ کا یہ بے انتہا عظیم ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ اجتہاد تھا، آپ مسائل کو استنباط فرمائے۔ کیسے مسائل؟ آپ دیکھیے، مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ مجتہد اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک اور احادیث شریفہ اور اقوال صحابہ یا اجماع امت کے ساتھ جنہوں نے مسائل کو بیان کیا ہے، کوئی ایسا نازک مسئلہ آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے زندگی میں، اس کے لیے صریح طور پر واضح انداز میں ہمیں قرآن پاک میں بھی اس کا حکم نہیں ملتا ہے، حدیث پاک میں بھی نہیں ملتا، اقوال صحابہ میں بھی نہیں ملتا، اعمال صحابہ میں بھی نہیں ملتا، اجماع امت میں بھی نہیں ملتا، اجماع صحابہ میں بھی ہمیں نہیں ملتا، تو ایسے وقت ایک مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل کو قرآن پاک کی آیتوں میں تلاش کرتا ہے، احادیث شریفہ میں تلاش کرتا ہے، اقوال صحابہ میں تلاش کرتا ہے، اگر نہ ملے تب ان جیسے مسائل کو دیکھتا ہے کہ ان جیسے مسئلے کا ذکر کیا ہے،
وہ مسئلہ اس جیسا مسئلہ اگر مل جاتا ہے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے اسی پر اجتہاد کرتے ہوئے یہ مسئلے کا حکم بھی بیان کرتا ہے. یہ بہت بڑا عظیم مقام ہوتا ہے. آج ہمیں بول دینا آسان ہے کہ ہم بخاری کو مانتے ہیں, ہم مسلم شریف کو مانتے ہیں, احادیث نبویہ پر چلتے ہیں, یہ حدیثیں جو مل گئی ہے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. میرے عزیز بزرگوں دوستو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ احادیث کی روایتیں ہمیں مختلف ملتی ہے. جب ایسی روایتیں ہمیں ملتی ہے کہ ایک ہی مسئلے پر بے شمار اگر ہم روایتیں مل گئی تو کون سے مسئلے پر ہم عمل کریں, کون سے مسئلے پر عمل نہ کریں, کون سی روایت پر عمل کریں, کون سی روایت کو چھوڑ دیں, یہ بڑا عظیم امتحان ہوتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا, ایک عظیم کارنامہ اختیار کیا ہے. آپ نے سب سے پہلے فقہ کو مدون فرمایا ہے. آپ کو مدون اول کہا جاتا ہے فقہ میں. کیوں کہا جاتا ہے فقہ؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث کا ایک چربہ ہے, قرآن و حدیث کا ایک مواد کا ایک خزانہ ہے جو ہم تک آسانی کے ساتھ حاصل ہو گیا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء دیعامۃ, ان لکل شیء دیعامۃ ودیعامۃ ھذا الدین الفقہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو, ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک پلر ہوتا ہے جس کے اوپر وہ قائم ہوتی ہے. اب یہ دین کا جو پلر ہے, دین کا جو ستون ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا وَدِعَامَةَ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ, یہ دین کا جو ستون ہے, دین کا جو پلر ہے وہ فقہ ہے. فقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر ہم اس کے اصل کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہمیں ایک روایت ملتی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ کون سے صحابی ہے؟ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا. جیسے ہی یمن کی طرف آپ کو گورنر بنا کر بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے سوال کیا, امتحان لیا. ان کا کیا امتحان لیا؟ ان سے کہا اے معاذ بن جبل, اے معاذ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے, کوئی معاملہ تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کا حل کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں سب سے پہلے اس کو قرآن پاک میں تلاش کروں گا, اللہ کی آیات میں تلاش کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اس میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں آپ کی احادیث شریفہ میں اس کو تلاش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اے معاذ, اگر تم قرآن میں بھی نہ پاؤ, حدیث میں بھی نہ پاؤ, دیکھیے الفاظ جو ہے اس میں نہ پانے کے یقین نہیں ہے. نہیں, قرآن اور حدیث ایک ایسا خزانہ ہے کہ دنیا کا ہر علم, ہر مسئلہ قرآن میں بیان کر دیا گیا. وہ نگاہ ہونی چاہیے, وہ علم پر رسائی ہونی چاہیے جو قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل تلاش کرے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ظاہری طور پر اگر قرآن میں بھی نہ پاؤ, حدیث پر بھی نہ پاؤ تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں اجتہاد کروں گا, میں قیاس کروں گا, میں سوچوں گا اس مسئلے کا حل یا اس جیسے مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں کیا ذکر کیا گیا ہے, اس پر سوچ سمجھ کر میں اس مسئلے کا حل بیان کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ دین میں نئی ایجاد ہے, یہ بدعت ہے, یہ نہیں فرمایا. جیسے آج ہمارے پاس ایک طبقہ کہتا ہے یہ فقہ کیا ہے, یہ تقلید کیا ہے, یہ تو ایک بدعت ہے. نعوذ باللہ. میرے عزیز بزرگوں دوستو, اب آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو بدعت ہے, یہ نہیں کہا. حضرت معاذ بن جبل کے حق میں اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی, ان کے علم میں اضافے کے لیے, برکت کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں دی اور اس کے بعد گورنر بنا کر وہاں پر بھیجا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جو اجتہاد فرمایا, میرا مضمون علمی مقام و مرتبہ, اس لیے میں چند چیزیں ذکر کر رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ایسے مسائل جو قرآن و حدیث میں واضح انداز میں نہ ملتے ہو, ایک دو مسئلے نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے تقریباً 83,000 مسائل مستنبط فرمائے. 83,000 مسائل کا آپ نے استنباط فرمایا ہے. قرآن و حدیث کے ذریعے آپ نے فرمایا اس کا حکم یہ ہوتا ہے, اس کی روایت فلاں چیز کے ذریعے ہم اس مسئلے کو اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس کا یہ حکم بیان کرتے ہیں, اس کا یہ حکم بیان کرتے ہیں. اس طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً
83,000 مسائل کا ذکر فرمایا. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی جو فقہ ہے بے انتہا آسان ہے، ہر ایک کے لیے آسان، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ایسی آسان ہے کہ آج اگر آپ دنیا اسلام کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ایسی تعداد جو چاروں فقہ پر عمل کرنے والے حضرات کو ہم دیکھتے ہیں، فقہ امام حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی حضرات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں فیصد تلاش کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ امام ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فالوور، سب سے زیادہ مقلد جو پیروی کرنے والے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہیں. کتنے ہیں کہ دنیا اسلام کا اگر جائزہ لے تو تقریباً بعض نے کہا 55%، بعض نے کہا 65%، بعض نے کہا 75% ایسے افراد ہیں جو حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں. بقیہ تمام دنیا اسلام کے 35% افراد یا 25% یا 45% کہے وہ سب کے سب تمام تینوں حضرات کو ماننے والے، تمام تینوں حضرات کی تقلید کرنے والے فالوورز ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی فقہ کے فالوورز بھی 65%، بعض نے 75% بتلائے ہیں. میرے عزیز بزرگوں دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مسائل کا استنباط کرنا اور مسائل کو بتلانا انتہائی زیادہ آسان تھا، بہت طریقہ آسان. آپ بڑے بڑے مسائل، ایسے مسائل جن کو چٹکیوں میں آپ حل فرما دیتے تھے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہمارا دماغ بھی نہیں جاتا وہاں تک. امام اعظم رضی اللہ عنہ کا فکر اور اس کے مسئلے کے حل کے لیے آپ مسئلے کے حل کے لیے حل تلاش کر لیتے تھے. دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں، میں ایک دو واقعات آپ کے گوشہ گزار کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک چور آیا، ایک صاحب کے گھر چوری کر لیا، مال سب کچھ لے لیا. صاحب مکان جو تھے وہ صاحب مکان کیا ہوا، ان کی آنکھ کھل گئی. آنکھ جیسے ہی کھلی انہوں نے چور کو دیکھ لیا. چور نے کیا کیا، وہ صاحب کو دیکھ لیا تھا، اب ان کے اوپر سختی کرنے لگا. چوروں کا ٹولہ تھا، سختی کرنے لگا. سختی کرنے کیا کیا، ان پر جبر کرنے لگا کہ تم ہمارا نام فاش نہیں کرنا، ہمارے راز کو راز رکھنا، ہم چور ہیں اس کو بیان نہیں کرنا. اور کیا کیے انہوں نے، ان کے گھر کا سارا سامان، سارے زیورات یہ بھی لوٹ لیے. اور اس کے بعد کیا کیا، زبردستی وہ صاحب سے کہلائے کہ اگر تم ہمارا نام اگر ظاہر کر دو گے، کسی کو ہمارے بارے میں بتلا دو گے کہ یہ چور ہے، تو تمہاری اپنی بیوی پر 3 طلاق، یہ اپنی زبان سے کہہ دو. اور انہوں نے زبردستی کر شاید انہوں نے آلات اوزار کو ان کی گردن پر رکھا ہو یا کیسے ہی کر زبردستی زبر کے ساتھ انہوں نے یہ قسم کھلا لی کہ انہوں نے کہا کہ جو دیکھنے والے صاحب مکان تھے، انہوں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا نام ظاہر نہیں کروں گا، اگر میں تمہارے بارے میں بتلا دوں تو میری بیوی کو 3 طلاق. یہ لفظ انہوں نے کہہ دیا. اب اس کے بعد وہ صبح اٹھنے کے بعد بازار گئے. بازار میں جانے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامان ان کے گھر سے لوٹا گیا، چوری کیا گیا، وہ سرعام بازار میں چور بیچ بھی رہا ہے. وہ بڑی تکلیف میں نہایت حیران پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں، اگر میں ان کے بارے میں یہ چور ہے کہہ دوں تو بیوی کو 3 طلاق ہو جائے گی. میرے عزیز بزرگوں دوستو، یہاں پر میں توجہ آپ کی اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اس زمانے کے چور جو تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ بیک وقت 3 طلاق ہوتی ہے. ایک مرتبہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے بیوی کو تو وہ مغلظہ ہو جاتی ہے. لیکن آج کے ہمارے زمانے میں جہالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بعض حضرات نے یہ کہا کہ 3 طلاق، ایک ہی طلاق ہوتی ہے، فلاں فلاں. یہ علمی مباحث میں نہیں جا رہا ہوں کہ وہ چور کا اندازہ لگائیے کہ چور نے قسم لے لیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا، مسئلہ آیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. سارے کے سارے لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان کیا کہ اب میں کیا کروں، چور میرے سامنے موجود ہے، وہ میرے زیورات، میرے گھر سے لوٹے ہوئے سامان کو چوری کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں لیکن ان کے نام کو ظاہر نہیں کر پا رہا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار میں جائیں گے، وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، وہ ایسا حل نکال لیں گے کہ تمہاری حیرانی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، تمہارا مال بھی تمہیں مل جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار میں جیسے ہی پہنچے، تمام واقعہ بیان کیا تو امام اعظم نے فرمایا کہ ارے اتنا سا مسئلہ ہے، جاؤ تمہارا مال بھی تمہیں مل جائے گا، تمہاری بیوی پر طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. تو وہ پریشان ہوئے
کہ چور کی نشاندہی بھی ہو جائے گی، مال بھی مل جائے گا اور بیوی پر طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، وہ کیسے ہوگا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمام ائمہ کرام، اس وقت کے مساجد کے ائمہ کرام جو ہوتے ہیں، ان سے کہا، بعض ائمہ سے کہا یا بعض لوگوں سے کہا کہ جتنے یہ چور حضرات ہیں ان کو پکڑ لو. ان کو پکڑ کے ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور یہ صاحب سے کہا کہ ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے سے ایک ایک چور کو بھیجیں گے. کیا کرنا؟ اگر تم جس کی نشاندہی کرتے ہو وہ چور تمہارے سامنے سے ایک ایک آدمی جو چوروں میں مخصوص احباب ہے وہ جب گزریں گے تو تم یہ کہہ دینا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے. کیا ہوا؟ جتنے چوروں کو پکڑا گیا سب ایک کے سامنے سے آتے گئے، ان سے پوچھا کیا یہ چور ہے، کیا یہ چور ہے، کیا یہ چور ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. آخر میں جب اصل چور ان کے سامنے آیا تو امام اعظم نے کہا کہ تم جب سامنے چور آ جائے تو کیا کرنا، تمہارا جو چور ہے جب وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم نہیں بتانا کہ یہ چور ہے، نیچے منڈی کر لینا، خاموش ہو جانا، نیچے منڈی کر لینا، خاموش، نیچے سر کو جھکا لینا، خاموش ہو جانا. جیسے ہی وہ اصل چور ان کے نظروں کے سامنے آیا تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، سر نیچے جھکا لیا اور خاموشی اختیار کیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کوتوال کو کہا، پولیس والوں کو کہا کہ اس کو پکڑ لو، یہی چور ہے، اس کو پکڑ لو، یہی چور ہے. چور کو بھی پکڑ لیا گیا، ان کے مال کو بھی واپس کر دیا گیا اور ان کی بیوی طلاق یافتہ ہونے سے محفوظ بھی ہو گئی. ایسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات آپ کے فقہی بصارت پر مشتمل ہوتے ہیں. الغرض امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دو باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اخلاق و کردار کو کیسے اپنایا تھا. اس کے بارے میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زندگی میں ایسے سنہرے نقوش چھوڑے ہیں کہ اگر آج ہم بھی اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو ہم بھی اپنی زندگی میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے. میرے معزز ناظرین کرام، دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو گوشے گزار کرتا ہوں. حضرت مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے اس واقعے کو بہت ساری عظیم کتب کے حوالے سے اپنی کتاب، مخصوص کتاب، مشہور کتاب انوار خطابت میں بھی ذکر فرمایا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہی مقام و مرتبہ کو آپ نے جہاں پر ذکر کیا وہاں پر بھی اس کا ذکر بیان فرمایا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا، آپ کو دیکھ کر راستہ تبدیل کر لیا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی جستجو ہو گئی کہ یہ سامنے سے آ رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے راستہ بھی چینج کر لیا، دوسرے راستے کو بھی اختیار کر لیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تیز سے جا کر وہ صاحب کو پکڑے، اس سے پوچھے کہ بھائی بتاؤ تم نے مجھ کو دیکھ کر اپنا راستہ کیوں تبدیل کر لیا ہے، اپنا رخ کیوں موڑ لیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت کیا بتاؤں، اس لیے کہ جب میں نے دیکھا آپ سامنے سے آ رہے ہیں تو مجھ پر ایک شرمندگی طاری ہوئی، حیا طاری ہوئی. وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا میں آپ کا قرض کا ہوں، آپ کا قرض دینا باقی ہوں اور اس وقت میرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے. مجھے شرمندگی ہوئی، آپ کے سامنے میں اس لیے ڈر کر نہیں آیا، اپنے چہرے کو چھپا لیا تاکہ میں آپ کا جو مقروض ہوں اس کی وجہ سے میں ڈر کر اپنے راستے کو تبدیل کر لیا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کی جانب دیکھا اور کہا بھلا کرے بندے، تو نے مجھ سے ڈر کر اپنے راستے کو چینج کر لیا ہے، تو مجھ سے ڈرا ہے؟ آپ نے کہا اللہ اکبر، ڈرنے کے لائق، خوف کھانے کے لائق ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ڈرنا زندگی میں اگر ہے تو اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے. مجھ سے ڈرتے ہوئے تو نے اپنے راستے کو اختیار کیا ہے، آئندہ یاد رکھ تو مجھ سے ڈرنا مت، خوف مت کھا. اور آپ نے کہا کہ اللہ سے ڈرنا، بندوں سے نہیں ڈرنا، چاہے کتنا ہی مقام کیسے ہی درجہ کیوں نہ آ جائے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ تو میرے سامنے اس لیے نہیں آتا کہ تو میرا مقروض ہے، جا میں تیرا سارا کا سارا قرض معاف کرتا ہوں، دوبارہ تو مجھ سے اپنے منہ کو چھپا کر نہیں رہنا، مجھ سے ڈرنا نہیں. میرے عزیز بزرگوں دوستو، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. آج ہمارے پاس ذرا سی شہرت آ جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے ڈریں، ہمارا رعب قائم ہو، ہمارا دبدبہ قائم ہو. لوگ یا تھوڑا سا باڈی بلڈر بن جاتے ہیں یا تھوڑا سا غنڈہ گردی کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رعب ہونا چاہیے، ہمارا ڈر ہونا چاہیے، ہمارا خوف ہونا چاہیے.
دیکھیے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی امام ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ اپنا ڈر نہیں بتایا، اپنا خوف لوگوں کے درمیان میں ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ اپنی زندگی کو محبت و الفت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ آپ کی زندگی کا اہم پہلو یہ تھا کہ آپ نہایت عاجزی کے پیکر، اخلاق و کردار کے حامل۔ آپ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، ہوا یہ کہ آپ کے کھڑاوے جو ہوتے ہیں یا آپ کے جو جوتے تھے، اس سے جوتوں سے کچھ گندگی کیچڑ وغیرہ اچھل کر سامنے والے کی دیوار پر پہنچ گیا۔ وہ دیوار پہلے آج کی طرح دیوار نہیں ہوتی تھی، وہ اس وقت گاروں کی مٹی کی دیواریں ہوتی تھی۔ گندگی جب دیوار میں پیوست ہوتی تھی تو دیوار کے اندر بھی اثر انداز ہو جاتی تھی۔ آج کل واٹر پروف دیوار آ رہی ہے، پانی مارے تو نکل جاتی ہے، لیکن پہلے کی دیواروں پہ گندگی اگر لگ گئی تو مٹی کے اندر جذب ہو گئی تو اس کو دیوار کو کھروچ کر نکالنا، کھکر کر نکالنا پڑتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ میرے پیر سے نکلنے والا کیچڑ سامنے والے گھر کی دیوار پر پڑ گیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دور کرنا چاہیے، کیسے کروں دور؟ پانی سے بھی دور نہیں ہو رہا، اب کھروچنا ہے، دیوار چننا نکالنا ہے، تو وہ بھی صاحب مکان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اب جیسے ہی دستک دیے، صاحب مکان کے دروازے پر دستک دیے تو اندر سے ایک خادمہ آئی۔ اس وقت خادمہ، لونڈیوں کا دور تھا، خادمہ ہوتی ہے، تو وہ باہر آئی تو حضرت امام اعظم نے کہا کہ تم اپنے گھر کے مالک کو بلاؤ۔ وہ گھر کا جو مالک تھا میرے عزیز بزرگ دوستو، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی امام اعظم کا شاگرد نہیں تھا، کوئی چاہنے والا نہیں تھا، وہ تھا مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کی پرستش کرنے والا، مسلمان نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرانگی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں اس سے کہا کہ بھائی میرا ایک مسئلہ ہے، مسئلے کے حل کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ مجوسی پریشان ہو گیا کہ وقت کا امام ہے اور مسئلے کے حل کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ تو اس مجوسی نے کہا کہ آخر کیا بات ہے، آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت امام اعظم نے کہا کہ دیکھو، غلطی سے میرے جوتے سے کیچڑ اچھل کر تمہاری دیوار پہ پیوست ہو گیا ہے۔ وہ دیوار سے کیچڑ نکالنے کے لیے، گندگی کو دور کرنے کے لیے میں بہت تدبیر اختیار کیا، لیکن کچھ تدبیر میرے ذہن میں نہیں آئی۔ آخر میں نے سوچا کہ اس دیوار کو کھروچنا پڑے گا، تو دیوار کو کھروچنے کے لیے، اس کا چونا نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ مالک مکان کی اجازت ہونا، صاحب مکان کی اجازت ہونا۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، آج ہم اپنے پڑوسیوں کو کتنی تکلیف دیتے ہیں، اس کا جائزہ ہم لیں۔ ہمارے وجود سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم اس کا جائزہ لیں۔ آج ہم سڑکوں پہ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ایسا جاتے ہیں کہ بسا اوقات سڑک پہ ہم جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ سڑک کے ہم ہی شہسوار ہیں، ہم ہی بادشاہ ہے، بازو جانے والا آنے والا اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ کبھی کیچڑ ہوتا ہے تو تیزی کے ساتھ، روانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ پانی ہوتا ہے تو پانی، بارش کا پانی ہوتا ہے تو ایسے جاتے ہیں کہ بارش کا پانی بازو جانے والوں کے کبھی کبھی منہ پر بھی جا کے گرتا ہے، کپڑوں پر بھی جا کر اچھلتا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہماری زندگی میں احساس مر چکا ہے۔ ہم دوسروں کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنی تکلیف تکلیف، دوسروں کی تکلیف ہمارے لیے کوئی خیال، کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، دیکھا کہ میری وجہ سے سامنے والے کے گھر کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ نے اجازت لی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا کہ بھائی تمہارے دیوار کو کھروچ کر مجھے گندگی دور کرنا پڑے گا، اس کو صاف کرنے کی اجازت دیں، تو جیسے ہی یہ مسئلہ مجوسی نے سنا تو وہ اندر گیا، جا کر واپس آیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ غسل کر کے آیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ امام اعظم کے قدموں پہ گر کر کہنے لگا، یا امام، آپ میرے گھر کی دیوار کی گندگی کو بعد میں دور کیجئے، پہلے میرے دل کی گندگی کو دور فرما دیجئے، میرے جسم کی گندگی کو دور فرما دیجئے اور اس دل کو پاکیزہ و صاف ستھرا بنائیے کہ جو اسلام، جو دین اتنا خیال کرتا ہے کہ کسی کے گھر پر لگی ہوئی گندگی کو دور کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، وہ کیسا پاکیزہ دین ہے۔ پہلے آپ وہ ظاہری گندگی کو، دیوار کی گندگی کو بعد میں دور کیجئے، پہلے میرے دل کی خباثت اور نجاست کو نکال کر دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ کلمہ طیبہ آپ نے پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبے کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق و کردار اتنے زیادہ عظیم تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا ہے
اس وقت شعبان المعظم کی 2 تاریخ تھی اور 150 ہجری تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دار فانی سے رخصت اختیار کی، اور آپ کے وصال کے بارے میں، انتقال کے بارے میں بھی جو روایت ذکر کی جاتی ہے کہ آپ کو آخر وقت میں آپ کو سن 146 ہجری میں آپ کو قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ امام جعفر خلیفہ جعفر ابو جعفر منصور یا جعفر منصور جو خلیفہ تھا، اس کا نام ابو جعفر منصور ذکر کیا جاتا ہے۔ اس خلیفے نے کیا کیا تھا؟ امام اعظم سے کہا تھا کہ آپ عہد قضا کو قبول کیجئے، منصب قضا کو قبول کیجئے۔ امام اعظم نے کہا کہ میں منصب قضا کو قبول نہیں کروں گا، قاضی القضات کا عہدہ۔ آج دیکھیے، ہم کوئی مرتبہ مل جائے، کوئی مقام مل جائے، کوئی منصب مل جائے، ہم اس کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن امام اعظم کو آپ کو ٹارچر کیا گیا، آپ پر زبردستی کی گئی کہ کہا گیا کہ آپ منصب قضا کو قبول کیجئے، منصب قضا پر فائز ہو جائیے، آپ قاضی القضات بنیے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ عہد قضا کو قبول نہیں فرمایا۔ آخر میں بحث و مباحثہ یہاں تک پہنچا کہ امام اعظم نے کہا کہ میں اس عہد کے، اس عہدے کا قابل نہیں ہوں، میں اس منصب قضا پہ بیٹھنے کا قابل نہیں ہوں۔ ایسے وقت میں آپ نے کہا کہ آپ سے بڑھ کر اس عہدے پہ بیٹھنے کا کوئی اور دوسرا شخص ہو ہی نہیں سکتا تھا، آپ سے بڑھ کر اس وقت روئے زمین پر کوئی دوسرا اتنا بڑا عظیم فقیہ امام نہیں کہلایا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ میں وہ منصب قضا پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ ابو جعفر منصور نے کہا آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ کیا کہا اس نے؟ آپ جھوٹ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ یہ بیٹھنے کے قائل نہیں، اہل نہیں ہے، کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو امام اعظم نے کہا کہ دیکھو، تم خود کہتے ہو کہ میں جھوٹ کہتا ہوں، تو ایک جھوٹا شخص عہد قضا پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے، قاضی کے عہدے پہ کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنی منطق کا ذکر کیا وہاں پر اور کہا کہ تم مجھے جھوٹا بھی کہتے ہو اور عہد قضا پہ قائم بیٹھنا بھی، بٹھانا بھی چاہتے ہو۔ الغرض امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عہدے کو اپنی پرسنل لائف کے لیے اور بہت ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے اس کو منظور نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عہد قضا ایسا ہوتا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، قاضی جو ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، وکیل اس کے سامنے اپنی چرب زبانی کے ذریعے کبھی غلط کو سچ ثابت کرتا، سچ کو غلط ثابت کر دیتا۔ ایسے وقت میں دلائل کی روشنی میں فیصلہ دینا ہوتا ہے، تو امام اعظم نے دیکھا کہ کہیں مجھ سے ایسی خطا نہ ہو جائے کہ اگر سامنے والا اپنے دلائل کے ذریعے غلط کو صحیح ثابت کر دے، صحیح کو غلط ثابت کر دے، تو اس کی وجہ سے کہیں مخلوق کی خدا پر ظلم نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ الغرض امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت، آپ کی مقبولیت ساری دنیا میں عام ہو گئی۔ آپ جیل میں گئے تو قید خانے میں رہ کے بھی آپ تعلیم دینے لگے، علم دین دینے لگے، احادیث کا درس، فقہ کا درس دینے لگے، حتیٰ کہ آپ کی مقبولیت کا جب اندازہ ہو گیا تو اس وقت کے بادشاہ نے کیا کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر پلا دیا، اور اسی زہر کی آلودگی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا جاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں بعض نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اسی زہر کے اثر سے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، شہادت کا مرتبہ پائے۔ الغرض امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی نماز جنازہ میں ایک بڑی تعداد، آپ بتائیے کتنی تعداد ہو سکتی ہے؟ اتنی تعداد کہ 50,000 سے زیادہ لوگ آپ کے نماز جنازہ میں شریک تھے، 50,000 سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شریک تھے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ کھلے میدان میں 50,000 لوگ پہلی مرتبہ نماز جنازہ پڑھے تو 50,000 سے زیادہ تھے، اور بہت سارے احباب اس کے بعد آنے لگے، ان کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو کم آپ کی نماز جنازہ کے بارے میں بتایا کہ 6 مرتبہ، تقریباً 6 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، پہلی مرتبہ میں 50,000 کی تعداد۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بہت بڑا عظیم سرمایہ امت مسلمہ کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ جمیلہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے طریق پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔